نجومی کے پاس جا کر اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس حدیث کے الفاظ ہے کہ لم تقبل صلاۃ 40 یومن او لیلۃ، یہ تجربے کے لیے شغل لگانے صرف یعنی پوچھنے پر 40 دن اس کی نماز نہیں ہوگی، 40 دن نماز پوچھنے پر نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے ہٹ کر فصدقہ، دوسری حدیث میں دوسرے الفاظ ہے کہ اگر کسی عراف کسی نجومی کے پاس جا کر وہ کسی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اور اس کے بتانے پر اسے یقین بھی آ جاتا ہے، اس کی وہ تصدیق بھی کر لیتا ہے، فقد کفر بما انزل علی ابی القاسم یا بما انزل علی محمد، یعنی اس نے ابو القاسم پر جو دین اسلام نازل ہوا ہے اس کا انکار کیا، یعنی کفر کا درجہ دیا کہ جو کسی نجومی کی بات کو مان لے، اس کو صحیح سمجھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فقد عصا ابا القاسم، فقد عصا ابا القاسم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی بعض روایتوں میں کہ اس شریعت کا اس نے انکار کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے، یعنی گویا کہ یعنی اللہ کا تو فرمان یہ ہے کہ قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا اس کائنات میں موجود کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتے۔ قل لا يعلم من، یہاں من عام ہے، یعنی اللہ کے سوا ان آسمانوں اور زمین میں رہنے والوں میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا غیب کو نہیں جانتے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور من سے یہ بھی پتہ چلا کہ عقل و شعور والے بھی نہیں جانتے، ورنہ کئی لوگ تو کہتے نہیں یہ تو بتوں کے بارے میں۔ ہاں نہیں یہ آخر جو وما یشعرون ایان یبعثون، تو یبعثون سے تو یہی ہے نا کہ جو مردے جن سے ہم آج کل حاجتیں اور اپنی مشکلات اور اپنی باتیں ان سے کرتے ہیں، اپنی مشکلات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح خاص کریں نجومی، یعنی جو دیکھے کہ آپ خود اس سے اندازہ کریں کہ اگر نجومیوں کو کچھ پتہ ہوتا تو کیا وہ اپنی حالت درست نہیں کر سکتے تھے؟ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب، گندی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کے سب جو ہے اصل میں قرآن اور حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے، یعنی پڑھتے ہم ہے ہی نہیں، صحیح علماء سے ہم یعنی رہنمائی لیتے ہی نہیں ہے، بس توہمات کا شکار ہے، سنی سنائی باتوں پر ہمارا زیادہ عمل ہے کہ جتنی جہالت بڑھتی جائے گی اتنے ہی ان مسائل سے میں بندہ دور ہوتا جائے گا اللہ کے رسول سے۔ جتنا پڑھیں گے